بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی زبانوں کو درود شریف سے معطر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کی حقیقت۔ جنات کیا ہیں، ان کی خوراک کیا ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، جن یہ جمع ہے، اس کا واحد جنیشن ہے، اس طرح روم کا واحد رومی ہے۔ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الجن ستر الشیء عن الحاسہ، یعنی کسی چیز کے حواس سے پوشیدہ ہونے کو جن کہتے ہیں۔ انہوں نے اس مادہ سے کئی مشتقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان سب میں یہ معنی موجود ہے، ماں کے شکم میں جو حمل ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں۔ دل کو جنان کہتے ہیں جو سینے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مجنۃ ڈھال کو کہتے ہیں تو انسان کو دشمن کے وار سے چھپا لیتی ہے۔ اس لفظ کی لغوی تحقیق کے بعد علامہ مذکور لکھتے ہیں کہ روحانی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو سراسر شر ہی شر ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں کچھ نیک اور کچھ شریر ہوتے ہیں، اور وہ جن ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے جنات کی حقیقت کے بارے میں اہل سنت کی تحقیقات کا خلاصہ ان الفاظ میں تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن اجسام ہیں، ان میں ارواح ہوتی ہیں۔ اس طرح حیوان انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی مٹی سے۔ ان میں نر مادہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن فرشتے نر مادہ نہیں ہوتے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے، لیکن فلاسفہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے متجددین جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنات کے بارے میں جو قصے اور واقعات زبان زد عوام ہیں، یہ سب توہمات کی کلگاری ہے۔ قرآن کریم میں جن کا لفظ جو مذکور ہے، ان کے نزدیک اس سے مراد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں کے ان گروہوں کو جن کہا گیا ہے جو جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں آباد ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ویرانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ عام آبادیوں میں وہ دکھائی نہیں دیتے، ان نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا گیا ہے۔ اور یہی جن کا لغوی مفہوم ہے۔ یا جنات سے مراد انسان ہیں جو کھل کر قرآن کریم سننے کی جرات نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم نزاع کے تصفیہ کے لیے قرآن کریم کو ہی اپنا حکم تسلیم کریں۔ اگر قرآن کریم کی آیات سے یہ پتہ چلے کہ جن انسانوں کے ہی بعض گروہ ہیں، پھر ہمیں تسلیم کرنے میں ذرا تعمل نہ کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم کی متعدد آیات ان کے علیحدہ مخلوق ہونے کی شہادت دیں، پھر ہمیں انکار کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر ایک بار نہیں، بار بار آیا ہے۔ ان مقامات کا آپ مطالعہ فرمائیں، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ الرحمن کی یہ آیتیں پڑھیے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار،
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اگر جن نوع انسانی کے بعد افراد ہی ہوتے تو ان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہوتی، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی۔ جب دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے تو پھر جنات کو نوع انسانی کے افراد کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ جن اور انس کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر جن انسانوں کے ہی کسی مخصوص گروہ کا نام ہوتا پھر ان کو یہاں الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ انسانوں کے متعدد گروہ ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی ذکر صرف جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنے والوں کا علیحدہ ذکر کرنا ہوتا، اسی طرح بھی یہ مناسب نہیں۔ آیات قرآنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث راندہ درگاہ بن گیا تھا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے آن من الجن ففسق عن امر ربہ۔ شیطان جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کر لی۔ جن جو نوع انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، انہیں ان کی اولاد کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ جنات کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نوع انسانی کے افراد نہیں بلکہ جدا مخلوق ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شیاطین اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی خوراک ہڈیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کی خوراک کو تم گندہ نہ کرو۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ہماری خوراک کو گندہ کرتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ ہڈیوں کو گندہ نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ امین محترم، اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔